السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نئے سال کی، جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن کا سال ہوگا، اور الیکشنز کتنے غیر مستحکم ہیں یہ ابھی ہمیں نہیں پتا، لیکن لگ تو نہیں رہا کہ الیکشنز ہوں گے۔ یہ کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا اگر میں یہ کہوں کہ ایسے آثار دکھائی نہیں دیتے، تو ایسے آثار دکھائی دے نہیں رہے، اور یہ اس طرح ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے جو پیپرز، جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ جمع تو ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی اعتراض لگا کر واپس کر دیے جاتے ہیں۔ کالعدم جماعتوں کے بھی جو کاغذات نامزد کی ہے وہ بھی جمع ہو جاتی ہے، لیکن ریٹرننگ افسران کو پرابلم نکلتا ہے یا پی ٹی آئی سے، یا پھر اور کئی بنیادوں پہ کئی اور لوگ بھی شامل ہیں۔ اب اس حوالے سے مزید کیا بات اور اپڈیٹس ہیں وہ تو ہم دیکھیں گے، لیکن آج سینٹ کا اجلاس ہوا جس میں بات ہوئی وہی بالاچ مرڈر کی، جو سی ٹی ڈی نے انکاؤنٹر کر کے مارا تھا، اور وہی بچیوں کی جس طرح سے ان کی بے توقیری کی گئی، ان کی چادریں کھینچی گئیں، انہیں سڑکوں پر گھسیٹا گیا، اور آج سینٹ میں اس کے اوپر بڑا ایک واضح موقف لیا، اور سب نے جو ہے پرائم منسٹر انٹرم کو ظاہر ہے کہ قصوروار بھی ٹھہرایا کہ آپ تو بلوچستان سے ہیں، آپ کو ہی احساس نہیں، اور انہوں نے اس کا کیا جواب دیا، ذرا سنیے۔ غلط فہمی ہے وہ دور کر لیں، اور جتنے لوگ ان کے حمایتی بننا چاہ رہے ہیں نا، ان کو میری ایک درخواست ہے، کوئی ایک چیز واپس کر رہا ہے، کوئی اور شے واپس کر رہا ہے، کوئی کالمز لکھ رہا ہے، لکھے، ضرور لکھے۔ جارج اورویل 1984 اینیمل فارم، وہ جب اسپینش سکسیشنسٹ وار پہ ان کو یقین تھی نا، تو پریکٹیکلی جا کے لڑے تھے۔ ان میں سے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ حق پر ہیں، تو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے کیمپ جوائن کر لیں، تاکہ ہمیں بھی کلیئرٹی مل جائے کہ یہ کھڑے کا ہیں۔ اس سے بڑا انٹلیکچوئل ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ آئیں سامنے، ہمارا 1 منٹ مجھے اس پہ بولنے دیں، بیٹھے آپ۔ یہ مجھ پہ بار بار طنز کرنا اور میری ذات کے حوالے سے میں سن رہا ہوں، کیا کریں؟ لائسنس دے دیں ان کو قتل کرنے کا۔ اگر جس کو لائسنس چاہیے وہ جائے، اس کے حق میں مدلل بات کرے کہ جی ان کو قتل کرنے دیں، نا کرنے دے دیتے ہیں، فیصلہ کر لے باقی لوگ۔ کاکڑ صاحب نے بڑا سادہ فارمولا دے دیا ہے، ڈانٹ بھی لگا دی ہے، اور شاید کرٹیسزم فیس کر کے وہ بھی تھک گئے ہیں، اور شاید بلوچستان کا جو بوجھ ہے وہ ان سے بھی نہیں اٹھایا جا رہا، کیونکہ یہاں معاملہ صرف جبری گمشدگیوں کا نہیں ہے، یہاں ماورائے عدالت قتل ہے، اور اس حوالے سے اگر کسی نے پوزیشن لی ہے، چاہے وہ کالم نگار ہو، چاہے وہ اینکر ہو، تو ان کو معاملات کی ظاہر ہے ان کو نہ عقل ہے نہ فہم ہے۔ سب کچھ اگر معلوم ہے تو کاکڑ صاحب کو معلوم ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ایک تھریٹ سچویشن نظر آ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر رات کو 8 بجے کے قریب حملہ ہوا، مولانا صاحب گھر پر موجود تھے، اور ان کی زندگی کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ ایک بڑی ڈیمننگ سچویشن میں ہے کہ سیکیورٹی جو خطرات لاحق ہیں جے یو ایف اے کے لیے۔ آج مولانا غفور حیدری صاحب نے سینٹ میں کیا کہا وہ بھی سن لیتے ہیں۔ بہت سارے مولانا صاحب کی مصروفیات تھیں شہر کے علاوہ بھی، وہ سارے ہم نے منسوخ کیے، صرف جلسے تک محدود رکھے۔ تو جناب چیئرمین، یہ صورتحال جمعیت علماء اسلام کے ساتھ چل رہی ہے، اور حکومت کو چاہیے تھا کہ جب آپ دہشت گردی یا جو تھریٹ آتے ہیں یا جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں، آپ ان کا حلیہ بھی بتاتے ہیں، شکل بھی بتاتے ہیں، لباس بھی بتاتے ہیں، وضع قطع بھی بتاتے ہیں، قد بھی بتاتے ہیں، ایسے لوگوں کو پھر کٹہرے میں کیوں نہیں لاتے، گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ یا تو پھر ہاتھ کھڑے کر دیں کہ جی بس ملک دہشت گردوں کے حوالے ہے، ہم شو پیس ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا نوٹس لینا چاہیے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ باقی تو سارے ماشاءاللہ بڑے عقل مند اور دانش مند ہے، ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں کہ اپنی حفاظت کرو، کیسے کریں آپ؟ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ آپ کو بھی تھریٹ ہے۔ آپ نے مہربانی کی، آپ نے وزیر اعظم کو خط لکھا، کیبنٹ ڈویژن کو خط لکھا، آج تک یعنی 3 مہینے گزر گئے، آج تک ان کا جواب نہیں آیا کہ ہم آپ کو بلٹ پروف گاڑی دے سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ ایک لیٹر میں تو یہ کہا کہ جی آپ کو الاؤ نہیں ہے۔ اب میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے الاؤ نہیں ہے تو میں کہاں جاؤں؟ کہتے جی ہم آپ کو وہ دے دیں گے، اجازت نامہ دے دیں گے، آپ بلٹ پروف گاڑی خریدیں۔
अब जनाब चेयरमैन, आप तो मेरे भाई है, साथी हैं, अब ये 8-10 करोड़ बुलेट प्रूफ गाड़ी मैं कैसे खरीद सकता हूँ? इसका मतलब ये है कि मैं बस दहशतगर्दों के हवाले हूँ। हुकूमत ने जवाब दे दिया कि आपके पास कुछ नहीं है। तो ये हमला इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है, इसका नोटिस लेना चाहिए। दूसरी गुजारिश इस ज़मीन में आपकी खिदमत में कि बालाच बलो रियासत जिम्मेदार नहीं है उन बेटियों के साथ जो हुआ और उन जो कत्ल हुआ बालाज का, उसमें रियासत जो है वो खामोश है और हुकूमत बेबस है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। तो बाकी रह क्या जाता है? इदारे चाहते हैं कि इलेक्शंस हो जाए, तमाम इदारे यही चाहते हैं, तमाम सियासी जमातें भी शायद यही चाहती हैं, लेकिन ये इलेक्शंस कैसे होंगे, कोई माहौल कैसे बनेगा, जो आज मौलाना साहब ने भी सवाल रेज किया कि माहौल कैसे बनेगा। लेकिन साथ साथ माहौल की बात कर रहे हैं तो जो माहौल हमें बताया जा रहा था कि तयशुदा माहौल है और तयशुदा बात है कि वजीर आजम बनेंगे मियां नवाज शरीफ साहब चौथी बार, और ये तमाम तर मामला हमारे सामने थे। लेकिन फिर एक और केस आ गया कैसरानी साहब का और उसके ऊपर नोटिस ले लिया। अब कल आया सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा और जो ये इस बात को तय करेगा कि क्या जो मुद्दत जो नाअहली है वो 5 साल है आया कि लाइफ टाइम है, और दूसरी बात कि क्या पलड़ा किसका भारी है, एक आईनी तरमीम का या फिर लॉ एक जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो। और साथ साथ आज आपको पता होगा शोएब शाहीन साहब भी आज अदालत में पेश हुए थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उनको 11:30 बजे के करीब ब्रेक मिली, वो तशरीफ नहीं लाए, वो बाहर सहाफ़ियों से बात करते रहे, लेकिन फिर भी उनका लक है कि उनको 3 तारीख को ये केस भी सुना जाएगा। लेकिन कल वाला केस इंपॉर्टेंट होगा, इसमें नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब दोनों ही के लिए एक बड़ा दिन होगा। क्या फैसला लेती है सुप्रीम कोर्ट, इसी पर मजीद बात करेंगे। शहादत अवान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा पाशा साहब। सबसे पहले मैं शहादत अवान साहब आपके पास आती हूँ क्योंकि ये जो बात हुई आज बलूचिस्तान के हवाले से सेनेट में और काफ़ी सख्त गुफ्तगू हुई, और उससे भी सख्त गुफ्तगू अब काकड़ साहब ने जवाब आपको दे दिया है, क्या आपको जवाब मौसूल हो गया है? मैंने आपको लेट ज्वाइन किया इसलिए मैं सुन नहीं सका कि साहब ने क्या कहा है। मैडम बुच्चा, मैं उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है मामलात। जी, वो कह रहे हैं बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज हैं और फेडरेशन है, उनमें जो मामलात हैं और हम में कुछ नहीं पता है कि क्या रियलिटीज हैं, ग्राउंड रियलिटीज बलोचिस्तान की। हम कॉलम लिख लेते हैं, हम बातें कर लेते हैं, हम उनको कसूरवार ठहराते हैं और बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं कि बलोचिस्तान से हैं इसलिए वो उस मसले को बेहतर जानते हैं, उनको सॉर्ट कर लेना चाहिए, लेकिन मामला सादा नहीं है। उन्होंने बेसिकली तो हमें डांट लगाई है सर। देखिए, मैं गुजारिश ये करूँ, ये तो हकीकत है कि बलोचिस्तान जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है और बड़े अरसे से जो है वो डिस्टर्ब भी है, लोग आवाजें भी उठाते रहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक जमाने में जनाब सदर आसिफ अली जरदारी जी ने हकूक़ पाकिस्तान के हवाले से एक सिलसिला शुरू किया था ताकि लोगों के ग्रीवांसेस दूर हों। बलोच लोग मुहब्बे वतन भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हर इलाके में तो डेफिनेटली आप देखते हैं कि कुछ न कुछ वहाँ डिस्टर्बेंस जरूर है और कुछ लोगों के ग्रीवांसेस भी हैं। लेकिन ये सिर्फ ये कह देना कि वहाँ पर ज्यादती हो रही है, ज्यादती नहीं हो रही है, तो मेरा ख्याल इसके ऊपर बहुत से लोग कहते हैं कमीशन बनना चाहिए ताकि लोगों को रेजिस्टर होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के जितने लोग हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर किसी का कोई ग्रीवांस है तो उसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट को आगे बढ़कर जो है उसका मदावा करना चाहिए और उनको तसल्ली तशफ़ी करवानी चाहिए। जी ठीक है, कामरान मुर्तज़ा साहब, कमिंग टू यू, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला होने जा रहा है कि क्या लाइफ टाइम नाअहली होगी या 5 साल की नाअहली होगी, और ये खबरें भी आ रही हैं, इतलात हैं, अगर आप कंफर्म कर दें कि ये कुछ खबर आई थी कि नैब भी इसमें शामिल हो गई है, नैब ने भी इस समाअत में हिस्सा बनने की पोजीशन में आ गई है और उन्होंने भी इस तरह की इस्तदा की है कि वो जो 10 साल नाअहली थी जो कि तब्दील की गई 5 साल नाअहली में, उसको वापस 10 साल का कर देना चाहिए, ताहयात नहीं लेकिन 10 साल। तो इसकी अगर आप बता सके कि आपको कोई इतलात ऐसी मौसूल हुई है कि नैब ने इसमें कोई इस्तदा जारी की है, और इसके हवाले से आपको क्या लग रहा है कि कल क्या मुमकिन फैसला आ सकता है? उससे पहले प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट पे थोड़ा सा 1 मिनट चाहूँगा आपसे, आपकी इजाज़त से। प्राइम मिनिस्टर किसी जज साहब का हवाला दे रहे थे और साथ मशवरा दे रहे थे कि जो इस तरह की स्पीचेस करते हैं वो जाके उनकी तरफ से लड़ें।
تو شاید یہ ایک تھکے اور ہارے ہوئے شخص کی سٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں جس نے دستور شاید نہیں پڑھا اور اس کو دستور کی آرٹیکل 4 کا پتہ نہیں کہ کسی کے ساتھ اگر ڈیل کرنا ہے تو ان اکارڈنس ود لا ڈیل کرنا ہے. ہم ان کے ساتھ نظریات پہ اتفاق نہیں کرتے مگر ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ آرٹیکل 4 میں ان کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ قانون کے مطابق برتاؤ کیا جائے ان بچیوں کے ساتھ اور وہ یہ بچیاں جن کی ورثہ ہیں ان کے ساتھ. تو جو کچھ وزیر اعظم صاحب نے کہا وہ میرا خیال ہے کہ دستور کے شاید نہ جاننے کی شاید ایک نشانی سمجھ لیجیے. اب آپ نے وہ کیسانی صاحب والے کیس کی بات کی ہے تو کیسانی صاحب والے کیس میں کل فکس ہے اور اس میں بہت سارے اور کیس بھی لگا دیے ہیں جو آلموسٹ انفرکچس ہو گئے ہوئے ہیں مگر جن میں ایشو یہی انوالو ہے. دیکھیے جس وقت یہ نااہلی والی بات ہوئی تھی تو نااہلی جو ہے لائف ٹائم نااہلی کی دستور میں کہیں پروویژن نہیں ہے نہ ہی الیکشن لاز میں جو ہے کوئی ایسی پروویژن تھی مگر 62(1)F کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ نااہلی جو ہے لائف ٹائم ہے جو کہ میرا خیال میں درست نہیں تھی. مگر اس کے ساتھ ساتھ جب الیکشنز ایکٹ میں تبدیلی کی گئی سیکشن 232-33 میں تو اس میں کہہ دیا گیا کہ irrespective of any judgment یہ جو نااہلی ہوگی جہاں پہ کہیں پہ مینشن نہیں ہے وہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. تو وہاں پہ انٹرپریٹ ہوئی ہے دستور کی پروویژن. یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے عام قانون کو امینڈ کیا تھا تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کوئی ان کو فائدہ شاید نہیں ملتا. میری اپنی سمجھ یہی کہتی ہے اب کورٹ کل کیا کرتی ہے اس کا مجھے نہیں پتہ مگر شاید اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ملتا 2 وجوہات کی بنیاد پہ. ایک کہ وہ دستور امینڈ نہیں ہوا اور دوسرا جو ہے وہ بیک ڈیٹ سے جو ہے وہ اس کو لاگو نہیں کیا گیا تو شاید جو ہے وہ اس کا بینیفٹ نہیں ہے. تو اس کے ساتھ آپ نے ایک اور بات پوچھی کہ نیب بھی آ گئی ہے اور نیب اگر آ گئی ہے تو وہ اس میں میرا خیال ہے نیب کا آنا بنتا نہیں ہے. نیب کا آنا اگر بنتا ہے جہاں پہ نیب امینڈمنٹ چیلنج ہوئی ہیں اس کے حوالے سے وہ کہہ سکتے ہیں یا گورنمنٹ کو ویسے ریکویسٹ نیب کر کے بھجوا سکتی ہے کہ یہ نااہلی جو ہے اس کی مدت آپ نے کم کر دی ہے اس کو زیادہ ہونا چاہیے. مگر اس کیس میں نیب کا آنا نہیں بنتا. وہ ریلیونٹ پارٹی نیسیسری پارٹی پراپر پارٹی نہیں ہے. انٹرسٹنگ. حسن رضا پاشا صاحب آپ کا ٹیک لوں گی اور اگر نیب نے واقعی ایک الگ سے ایک ریکوزیشن ہے یا الگ سے کوئی پٹیشن فائل کر دی کہ 10 سال کیجئے جی 5 سال نہ تا حیات 10 سال کیجئے جو پہلے تھا تو نیب کی مانی جائے گی؟ دیکھیں یہ اس وقت تو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ نیب کی بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی لیکن نیب اگر اس ریلیونس میں وہ جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ کم نہیں ہونی چاہیے یہ زیادہ ہو جانی چاہیے 10 سال تو اس کے لیے بھی ان کو اگر الگ پٹیشن فائل کرنا پڑتی یا پارلیمان کی طرف رجوع کرنا پڑتا تو وہ زیادہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ وہ اس کیس میں آتے. اس کیس میں صرف نیب نہیں ہے بلکہ اور بھی دوسری کیسز ہیں. مثلا جو میاں نواز شریف کا کیس ہے وہ آئی تھنک وہ توشاخانہ کا کیس تھا نیب کا نہیں تھا تو اس میں ان کی جو ہے وہ لائف ٹائم ان کو کر دی گئی. وہ ایون فیلڈ سوری وہ نیب ہی کے تھے لیکن جب ان کو لائف ٹائم کر دی گئی تو پھر اس وقت انہوں نے نہ تو ان کی بیل پہ کوئی اعتراض کیا نہ ان کے بری ہونے پہ اعتراض کیا اور اب آ گئے خم ٹھونک کے کہ جی کہ یہ 10 سال ہونی چاہیے کس قانون کے تحت جبکہ 62(1)F میں لائف ٹائم نااہلی کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور جو انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے اس وقت کی تھی وہ میری سمجھ کے مطابق بطور اسٹوڈنٹ آف لا میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ٹھیک نہیں تھی کیونکہ 62(1)F میں ذکر ہی نہیں ہے کہ نااہلی کتنی ہے. الیکشن ایکٹ 2017 میں جو امینڈمنٹ آئی ہے اس میں 5 سال ہو گیا ہے لیکن اس کا بینیفٹ میاں صاحب کو یا کسی اور کو نہیں ملنا until unless جو آج 7 رکنی بینچ بنا ہے کل انہوں نے ہیئرنگ کرنی ہے وہ اگر اس ججمنٹ کو اوور رائٹ کرتے ہیں انڈو کرتے ہیں اور تو پھر ممکن ہے کہ یہ ان کو مل سکے. اس میں ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ لائف ٹائم نااہلی والا سسٹم ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت قطعاً نہیں ہے چونکہ آئین میں نہیں لکھا تھا کہ لائف ٹائم نااہلی ہوگی.
اس لیے صرف ججمنٹ ہی آ جائے تو وہ کافی ہوگا، اس سے ان کو بینیفٹ ملے گا. بٹ ایک ججمنٹ پچھلی ججمنٹ سے متصادم ہو تو یہ بھی تو ہسٹوریکلی کچھ ڈفرنٹ ہوگا نہیں؟ جی نہیں، وہ 5 ممبرز بینچ کی ججمنٹ تھی، یہ 7 ممبرز کی. اور ہمیشہ جس بینچ میں ججز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور وہ لیٹسٹ ہو تو اسی کو ہی تسلیم کیا جاتا ہے. اور اگر 5-2 ہو گیا تو پھر تو بات وہی ہوگی. آ جائے تو پھر بھی 7 ممبر بینچ لارجر دین ڈیٹ بینچ ہے، اس لیے اس کو فوقیت حاصل ہوگی. چلے ٹھیک ہے سر. آپ لوگوں کو الیکشنز کے حوالے سے بھی اعتراضات تھے، وہ میں جاننا چاہوں گی وہاں بات کہاں تک پہنچی. لیکن شہادت اعوان صاحب، یہ بڑا ایک ماحول جو نہیں نظر آ رہا ہے الیکشنز کا، نہ سیاسی جماعتیں کوئی سڑک پہ نظر آ رہی ہیں، نہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں، کچھ پاکستان پیپلز پارٹی ہی نظر آ رہی ہے اگر آ رہی ہے تو. اور اب شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ ہمت پکڑی ہے، لیکن JUIF کے لیے تو محال ہو گیا ہے کوئی جگہ جانا، ان کے اوپر لائیو تھریٹس، مولانا صاحب کے قافلے پر کل حملہ ہونا. آپ کو لگ رہا ہے یہ سچویشن یا یہ ماحول بن رہا ہے الیکشنز کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ پہلے آپ جو کلتے والی پٹیشن کی بات کریں، اگر اجازت دیں تو دو الفاظ میں آپ کے اوپر کہہ دوں کہ جس طریقے سے آپ یہ پہلے بات کر رہے تھے کہ کون سے قانون کے تحت ڈسکوالیفائی ہے، تو آئین پاکستان کے اندر چونکہ کوئی پیریڈ ڈسکرائب نہیں کیا گیا، نیب کا جو سیکشن 15 ہے اس کے اندر ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ اس کے اندر مینشن کی گئی ہے کہ کوئی آدمی کو جو ہے وہ 21 سال کے لیے ڈسکوالیفیکیشن کر سکتی، جو بعد میں 15 سال کے لیے ہوگی. سیکشن 15 میں ڈسکوالیفیکیشن وہ الگ ہے. لیکن جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ ہوئی ہے تو یہ کہتی ہے کہ جہاں پہ کوئی پیریڈ اسپیسیفائی نہیں ہوگا وہاں 5 سال ہوگا. تو میرے خیال میں آئین پاکستان میں اس قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ کتنی ہوگی. تو یہ جو ایکٹ پارلیمان نے پاس کیا ہے وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ پریویل کرے گا. بہرحال اینی ہو سپریم کورٹ کیا ہو سکتی. اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا کہ جو ماحول بنا ہوا یہ تو بات اچھی بھی ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے خطے کے جو حالات ہیں، جس طریقے سے بلوچستان میں ٹیررزم ہے، KP میں ٹیررزم ہے، اور جس طریقے سے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی آرم فورسز جو ہیں وہ جانوں کا نذرانہ دے کے ماحول کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ سرزمین میں امن رہ سکے. تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یقینی بات ہے کہ کہیں مسجد پہ حملہ ہو رہا ہے تو کہیں پہ باجوڑ میں حملہ ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں ہمارے پیش نظر ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ کام ختم ہو جائے، گورنمنٹ رک جائے، الیکشن رک جائے. ٹرکی میں کتنا بڑا آپ سمجھتے ہیں زلزلہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ الیکشن ہوئی ہے. تو اب جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو آپ کو یہ پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے. بلکہ میرے تو خیال یہ ہے کہ اگر تو یہ مایوسی پھیلا رہا ہے یا شک و شبہات کی بات کر رہا ہے تو میرے خیال میں سم ایکسٹینٹ جو ہو سکتے ہیں کہ یہ کنٹمپٹ نہ ہو جائے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، تیسرا مرحلہ جو ہے اس سے لوگ گزر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. ہمارا ملک جو ہے اس کے لیے بہتری اسی ہے، دنیا میں آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں کہ جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے وہی ملک ترقی کرتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سسٹم قانون آئین کے مطابق چلنا چاہیے. اور یہ الیکشن وہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. یہاں نہ کوئی RTS بیٹھے گا، نہ کوئی دھند جو ہے وہ آگے پیچھے ہوگی، نہ کوئی RO الیکشن ہوگا، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. اس لیے کہ الحمدللہ پاکستان میں اس وقت جو CJP صاحب بیٹھے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے جس طریقے سے کورٹ عوام کو، پاکستان کو جو یہ میسج دیا ہے کہ پاکستان کی جو یہ گرین بک ہے اس کے مطابق ہر شہری کو چلنا چاہیے، اس پہ پازیٹیو ہمارا رول اور ہماری پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے. 8 فروری کوئی دور نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہے. انشاءاللہ بہتری ہوگی، صاف شفاف الیکشن ہوں گے. لیکن وہ 70 بلین کا قرضہ جو ہم نے جو ہم نے ادا کرنا ہے اس کا کسی پارٹی میں، کسی مینیفیسٹو میں اس کا ذکر خیر ہے. اور جب جیت جائیں گے الیکشنز اور جو بھی بنے گا وزیر اعظم، اس کو پتہ ہے اس نے کتنے پیسے واپس کرنے ہیں، وہ پیسے آئیں گے کہاں سے. اس پر بات کر ظاہر ہے JUIF کا موقف کہ ان کے لیے جو ہے لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں ہے. آفٹر دی بریک.
اینڈ ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شہادت اوان صاحب, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اور حسن رضا پاشا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن رضا پاشا صاحب, ایک سوال جو میرے دماغ میں آتا ہے کہ کل 62(1)(f) کی ہیئرنگ تو ہوگی, لیکن ایسے ماحول میں ایک ماہ پہلے جب الیکشنز ہونے والے ہوں, اس میں اس طرح کے کیس کو سننا جس کا اگر کوئی مثبت فیصلہ آ جائے تو وہ اس کا جو فائدہ ہے وہ کسی ایک فرد واحد کو ہوگا, کیا مطلب معاملات دیکھ کے کیسز سنے جاتے ہیں یا ان کا ٹائم پیریڈ سیٹ کیا جاتا ہے, کیا فرد واحد کو دیکھ کے کیا جاتا ہے, مطلب کس حوالے سے آپ کو لگتا ہے یہ کیس اس وقت کیوں بنتا تھا؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے جس طرح آپ فرما رہی ہیں. سارے کیسز کو انہوں نے فکس کرنے کا کہا ہے. فرد واحد ٹھیک ہے, آپ کا اشارہ جن کی طرف ہے وہ ان کے حوالے سے یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ یہ ان کو مناسب فیلڈ دینے کے لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ قاضی فائزہ صاحب کوئی اس نظر سے انہوں نے دیکھا ہوگا. البتہ اس سے پہلے وہ ایک دو فنکشنز میں بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ ان کا اپنا ایک سوچ اور فکر ہے جس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں جی کہ لائف ٹائم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے. لیکن دوسری طرف آج دیکھیں, آج ہی ایک پی ٹی آئی کے وکیل صاحب کو گرفتار کیا گیا, ان کو ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ نے ان کو طلب کروا لیا. اور کیا انہوں نے کوئی جان بوجھ کے اس طرح کیا؟ بلکہ انہوں نے دیکھا کہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. وہ ہتھکڑی سمیت جب وکیل صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا, انہوں نے ہتھکڑی کھلوائی اور بعد میں فیصلہ محفوظ جب سنایا تو انہوں نے ایف آئی آر کویش کر دی. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, عدالتیں کسی ایک سائڈ پہ آپ نہ رکھیں. عدالتوں نے ایکویٹی پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے, انصاف پہ مبنی اصولوں پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور اگر فکسیشن آف کیس کی دیکھا جائے تو اگر یہ ٹائم نہیں ہے تو کون سا ٹائم ہے کہ جس وقت اس کیس کو فکس کیا جائے گا؟ کیا یہ کیس الیکشن کے بعد فکس ہوتا تو زیادہ بہتر تھا یا الیکشن سے پہلے فکس؟ کیونکہ الیکشن سے ریلیٹڈ ہے یہ, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ٹائمنگ کا ایسا ایشو ہے یا اس میں کوئی اسپیشل انٹرسٹ شو کیا گیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیس لگا دی ہے تو آئیدر وے کوئی بھی ڈیسیژن ہوگا وہ سب کو قابل قبول ہوگا. ٹھیک ہے, میں کامران مرتضیٰ صاحب, کیونکہ بات میں نے کی تھی $70 بلین جو ہم نے واپس کرنے انٹرسٹ کے حوالے سے بھی اور قرضوں کے حوالے سے بھی, ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ کیا کوئی پلان ہے, کیونکہ ڈار صاحب کے ڈراوے میں تو اب ڈالر بھی نہیں آ رہا, اور کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ مل کر آپ لوگ الیکشن لڑیں گے؟ کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ کیونکہ ایک دکا ایسی آوازیں بھی آئی ہیں آپ کے جو سیٹ ہولڈرز ہیں کہ اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں وہ جیتیں گے تو وہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے, تو ذرا اگر اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں تو. دیکھیے, ایک پرنسپل ہم نے ڈیسیجن لیا تھا کہ مل جل کے الیکشن لڑیں گے, مگر اس پہ کوئی بات آگے نہیں بڑھی ہے. لوکل ایڈجسٹمنٹ جو ہے ہمارے ہاں ہر وقت پرمیزیبل ہے. ہمارے ضلعوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی نیڈ کے مطابق کسی جماعت کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کے نظریات ملتے ہیں یا جس کے ساتھ جو ہے وہ پلس مائنس کرنے سے کوئی سیاسی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ کر لیں. تو وہ ابھی تک مرحلہ میرا خیال ہے کہ بعد میں آئے گا, ابھی فی الوقت نہیں آیا. تو ابھی تک کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی نہیں ہے فائنل. دوسری بات آپ کی $70 بلین نہیں ہے, یہ میرا خیال $25 بلین جو ہے نا ہم نے ہر سال ریٹرن کرنے ہیں, اور $25 بلین کے ریٹرن کرنے کا جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ یہ ناممکن ہے کہ ہم یہ ریٹرن کر پائیں. ماسوائے اس کے کہ آپ اپنی آمدن بڑھوائیں, ماسوائے اس کے کہ آپ اپنے خرچے کم کریں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ پارٹی کے اندر سوچ موجود ہے کہ خرچے کم کیے جائیں اور اتنے کم کیے جائیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ $1-8 بلین جو ہے ڈالر کے حوالے سے جو ہے نا وہ کوئی گنجائش پیدا کی جائے خرچے کم کر کے, اور پھر باقی جو ہے نا آمدن بڑھا کے. اور آمدن بڑھانے میں آپ کو جو ہے اس کی توانائی کو سستا کرنا پڑے گا. جب تک آپ کے یہاں توانائی مہنگی ہے اس وقت آپ کے یہاں معیشت کا پہیہ نہیں چل سکتا. مگر یہ بات جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے. دنیا بھر میں جہاں پہ معیشت کا پہیہ چلتا ہے تو وہاں جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ چیپ شکل میں ملتی ہے, بجلی کی قیمت بہت کم ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ایگریکلچر سائڈ پہ لیں یا صنعت کے سائڈ پہ لیں, دونوں طرف جو ہے نا آپ کو سستی جو ہے وہ بجلی چاہیے ہوتی ہے, سستی توانائی چاہیے ہوتی ہے. اگر یہ آپ نہ دے سکیں تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اسی سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے.
ٹھیک ہے. میں شہادت امان صاحب، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بات کرتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کارڈ کی، وہ بات کرتے ہیں صحت کارڈ کی، وہ بات کر رہے ہیں اور تمام چیزوں کی، لیکن اس بات پر نہیں آتے کہ ہمیں جس مد میں قرضے واپس کرنے ہیں اور وہ جو اماؤنٹس ہیں ہیوج اماؤنٹس، اس سے مہنگائی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھے گی کسی نہ کسی لیول پر جا کر. ظاہر ہے یہ پارٹی مینیفیسٹو نہیں ہو سکتا، نہ یہ لوگوں کو بھاتا ہے، لیکن یہ ہے تو ایک حقیقت کہ یہ پیسے ہمیں لوٹانے ہیں، اور یہ پیسے ہم کیسے لوٹائیں گے؟ اور یہ کیا لوگوں کو یہ کیا ہم یہی بہلاوے میں رکھیں گے کہ مہنگائی نہیں ہوگی، سستا کر دیں گے ہر چیز؟ لیکن اصل بات تو یہ ہے، حقیقت تو کچھ اور ہی ہے. لیکن میڈم سنا جس طریقے سے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ جب تک ہم اپنی ریسیٹ نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک یہ قرضے ہم واپس نہیں کر سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے اس بات پہ ہمیشہ زور دیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں ٹیکس پیئر جو ہیں ان کی تعداد کو بڑھایا جائے اور لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے. پاکستان میں اگر آپ کسی روڈ پہ گھس کے دیکھتی ہیں تو ایک سگنل سے لے کے اگلے سگنل تک جو ہے گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان میں جو لگژری لائف گزارنے والے لوگ ہیں تو آپ چلے جائیں تو کسی کو بھی آپ جو ہے شام کو کسی چین پہ جا کے دیکھ لیں، آپ کو خالی جو ہے نا میں تو برگر کے 2 پیس لینے کے لیے آپ کو 20 منٹ جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑتا. یہ بات ہے خالی دل کی. اگر اس قوم میں، اور میں سمجھتا ہوں اس قوم میں جو دل ہے اور جو قیادت جو ہے اپنے عوام کو اپنے قوم پہ کھڑا کرے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن کوئی لیڈر وہ ہوگا جو کہے گا کہ ہم گھاس کھائیں گے اور ہم اپنے مشن کے اوپر جائیں گے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرشمہ ہے کہ وہ اپنے عوام کو کہیں گے کہ بھائی آپ اپنے اخراجات کو کم کریں اور ملک کی جو خزانے میں جو کچھ بھی ہے اس میں آپ اضافہ کریں، کنٹریبیوٹ کریں. تو یہ قرضہ جو ہے پاکستان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اتارنا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. صرف اور صرف بات یہ ہے اس ملک میں ڈیموکریسی چلے تو باہر کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمیں ریلیکس دیں گے. اگر کنٹینیوٹی ہوگی تو یقینی طور سے IMF، ورلڈ بینک سارے کے سارے فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن ان کو کوئی یقین نہیں رہے گی تو پاکستان جو ہے مسائل کا جو ہے وہ شکار ہوتا رہے گا. آپ توقع کریں، فی الحال آپ الیکشن کے اوپر رکھیں کہ کون سی پارٹی آتی ہے گورنمنٹ بناتی ہے اور اس کے بعد اس پارٹی کے لیے کہ وہ کیا لائے عمل دیتی ہے. فی الحال تو میں سمجھتا ہوں خالی پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ جس نے اپنا مینیفیسٹو جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 27 تاریخ کو لاڑکانہ میں جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور جو گورنمنٹ آئے گی جو وعدے وعید کرے گی اس کو اترے گی. جو گورنمنٹ 5 سال چلے گی تو ڈیفینیٹلی اس کو ملک کی معیشت کو سدھارنا ہے اور اس ملک کی معیشت سدھرے گی. اچھا، الیکشن سے معیشت تو سدھرے گی، لیکن الیکشنز کا جو ماحول نظر نہیں آ رہا اور جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، یہاں تک کہ JUI کو چھوڑیے PTI کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ اعتراضات کے ساتھ واپس دیے جا رہے ہیں، اور جس تواتر سے دیے جا رہے ہیں کہ کالعدم جماعتوں کے کاغذات نامزدگی مطلب وہ قبول ہو جاتے ہیں لیکن باقی نہیں ہوتے. یہ کامران مرتضیٰ صاحب، یہ ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ غیر معمولی بات ہے. جس حساب سے پیپرز ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں وہ غیر معمولی بات ہے، اور غیر معمولی بات کو جو ہے وہ شاید لوگ ڈائجسٹ نہ کریں. صرف PTI کے ساتھ نہیں ہوا، وہ بہت سی پارٹیاں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قابل قبول، شاید ان کی قبولیت میں جو ہے، مقبولیت کی میں بات نہیں کرتا، قبولیت کی بات کرتا ہوں. قبولیت میں کوئی کمی خامی ہے تو وہ ان کے پیپرز جو ہے، ان کے لیڈرز کے پیپرز ریجیکٹ ہوئے ہیں. تو یہاں پہ آرٹیکل 17 کی منشا یہی ہے، اور کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ الیکشن میں اترنے کی اجازت دی جائے، وہ جا کے مقابلہ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ کون جو ہے الیکشن میں جو ہے لوگوں کو عزیز ہے اور لوگ کس کو ووٹ کرتے ہیں. اگر کسی میں خامی نقص تھی، عوان صاحب میں ہوگی، مجھ میں ہوگی، کسی اور دوست میں ہوگی، تو وہ الیکشن کے بعد بھی جو ہے نا اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے، اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک میکنزم ہونا چاہیے اور کہ جلد از جلد جو ہے اس کو وہ کر لیں. مگر کم از کم یہ پری الیکشن جو ہے یہ اس طرح سے روک نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے سب کو الیکشن میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے. حسن رضا پاشا صاحب، آپ کی ٹیک لوں گی میں اس پر. ایک تو
جی جی جی، میں آپ ہی کے پاس آ رہی ہوں حضرت بادشاہ صاحب. یہ بھی کہیے گا اور یہ بھی کہیے گا کہ مولانا صاحب پر اس طرح کے ان کے قافلے پر رات کو حملہ جس طرح ہوا ہے کہ وہ اور تو انہوں نے اجلاس وغیرہ سب آئی تھنک ختم ہی کر دیے ہیں, اب کچھ جلسے رہ گئے تھے وہ بھی اگر ختم کر دیں تو کیمپیننگ تو ہوگی نہیں, اور پھر یہ ہم ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی زندگی نہ صرف یہ کہ کامران مرزا صاحب کے لیے اہم ہے, ہمارے لیے سب کے لیے اہم ہے, تو کیا ہم اتنے سٹیکس پہ کھیل سکتے ہیں ہم؟ پاشا صاحب, حسن رضا پاشا صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. جی سر, جی 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 اب آ رہی ہے, بولیں. جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مولانا صاحب کی خوش قسمتی ہے, بلکہ پورے قوم کی خوش قسمتی ہے کہ وہ بچ گئے, اور اس سے پہلے بھی ان پہ حملے ہوتے رہے. قومی سطح کے لیڈر ہیں اور اس طرح کے حملے جو ہیں وہ یقیناً نقصان دہ ہیں, اور اگر الیکشن کمپین اس طرح اگر چلی اس ماحول میں تو بڑا مشکل ہو جائے گا. آل دو کی پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو, وہ بڑی دلیری کے ساتھ وہ اپنا کمپین کر رہے ہیں, روز جلسے جلوس نکال رہے ہیں, لیکن انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ شاید تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن بہرحال, جس طرح سینیٹر عوان صاحب نے فرمایا کہ الیکشن بہرحال ہونے چاہیے, ہر صورت ہونے چاہیے, اور اس بنیاد پہ الیکشن نہیں رکنے چاہیے, چونکہ اس ملک میں جو سٹیبلٹی اور خاص طور پہ معاشی سٹیبلٹی کی بات ہے, وہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے اور ایک 5 سال مدت کے لیے ایک اسمبلی کا وجود نہیں آئے گا اور ایک مستحکم حکومت نہیں بنے گی, تو پھر معیشت مستحکم نہیں ہوگی, اور جو ملک کی عوام کے لیے اور ملک کے لیے بہت بڑا نقصان ڈیزاسٹر ہوگا میں سمجھتا ہوں. تو اس لیے الیکشن پروسیس جاری رہنا چاہیے, اور جو کہ انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے, الیکشن پروسیس تو جاری رہنا چاہیے, انتہائی ضروری ہے, لیکن یہ بتائیے گا سر کہ اس وقت خیبر پختونخوا کی پوزیشن آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مرتضی صاحب, کہ اگر آپ لوگوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی, نون لیگ کی ظاہر ہے ایک مستحکم پوزیشن ہے خیبر پختونخوا میں, لیکن پی ٹی آئی کے ووٹ بینک سے بھی اعتراض نہیں ہو سکتا, تو کیا فلور کراسنگ کرائیں گے یا قذافی سے جتوائیں گے؟ تو کیا, کیونکہ بہرحال پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک تو موجود ہے کے پی میں. دیکھیے اس میں اس وقت جو الیکشن جو اسمبلی گئی ہے جو 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں تھی, اس میں تمام تر دھاندلی کے ہمارا جو کنٹینشن تھی ہماری, اس کے باوجود جو ہے ہم اپوزیشن لیڈر تھے صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی, تو گورنمنٹ ان ویٹنگ تو تھی نا جی, تو یہ ہماری حیثیت کو دونوں صوبوں میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ووٹ بینک کسی بھی پارٹی کا یقیناً موجود ہوگا, انہوں نے بھی 10 سال گورنمنٹ کی ہے اور ان کے سے ہم انکار نہیں کرتے, مگر آپ ہم سے بھی انکار نہ کریے کہ ہم یا تو گورنمنٹ میں رہے ہیں یا اپوزیشن لیڈر رہے ہیں ان دو صوبوں میں, تو ہماری بھی ایک حیثیت ہے. اب کیا رزلٹ کیا آئے گا یہ پبلک کو پتہ چلے گا, 8 فروری کو کس کو ووٹ دیتی ہے پبلک, تو اس کا نتیجہ جو بھی ہوگا بہرحال اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. مگر یہ خوش فہمیاں بھی ہوتی ہیں, غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں, ممکن ہے ان کے بارے میں خوش فہمیاں غلط فہمیاں ان کے ووٹرز کو ہوں, ممکن ہے ہمیں ہوں, مگر ہم نے ہمارے اگر آپ 2002 سے جو ریکارڈ دیکھیں گے تو وہ میرا خیال ہے کہ ان دونوں صوبوں میں اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن سر یہ بتا دیجیے گا پھر مولانا صاحب کیوں الیکشن 2013 سے تو وہ نئی الیکشن جیتے اور اب وہ بلوچستان سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کہیں پہ کسی لیول پہ بھی ہوئی ہے تو کیا اس بات پر بھی کوئی فیصلہ حتمی طور پر کیا جا چکا ہے کہ کون ہوگا سی ایم, جس کی زیادہ سیٹیں ہوں گی, یا کوئی مسلم لیگ نواز اپنا چوز کرے گی یا آپ لوگ اپنا چوز کریں گے؟ کوئی اس بات پر بات ہوئی ہے؟ دیکھیے الیکشن میں آپ نے کہا کہ الیکشن 2 دفعہ نہیں جیت پائے, تو الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے, مگر ان 2 دفعہ میں جو ہے نا وہ جو کچھ جتنا مینوورنگ ہوئی ہے الیکشن کے حوالے سے اسپیشلی 2018 میں, تو یہ سارا جو ہے ریکارڈ کا حصہ ہے. اب یہ باتیں کھلی بھی ہیں کہ کیا کیا ہوتا رہا اور کس طرح سے جو ہے نا اس کو وہ مینیج کیا جاتا ہے. تو ویسے لوگ جو ہے نا 7 سیٹوں پہ الیکشن لڑتے رہے ہیں,
بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید ممکن طور پہ الیکشن لوگوں نے لڑے ہیں. ہم نے تو صرف 2 سیٹوں پہ پیپر فائل کیے ہیں, اس میں ڈی آئی خان کے پیپر بھی فائل کیے ہیں اور پشین کے بھی فائل کیے. تو 2 سیٹوں پہ اگر ایک قومی سطح کے لیڈر 2 صوبوں سے جو وہ 2 صوبے جہاں پہ اس کی حکومت رہی ہے اگر فائل کرتا ہے تو میرے خیال ہے کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. نہیں بری بات تو ہے ہی نہیں. لیکن اب سی ایم کون ہوگا سر؟ نون کا ہوگا, آپ کا ہوگا, یا قبل از وقت ہوگا؟ دیکھیے یہ اس کے بعد یہ پہلے ڈسپیوٹ نہیں کھڑا کیا جا سکتا. فرض کر لیجئے کہ ہمارے لوگ زیادہ اکثریت میں آ جاتے ہیں, ان کے کم اکثریت میں ہوتے ہیں, پھر اس صورتحال کو دیکھ کے فارمولہ بنے گا. اور فارمولے مختلف طرح سے ہوتے رہے ہیں. اس سے پہلے بلوچستان میں ہم نے جو ہے سی ایم شپ چھوڑ دی تھی, مگر میجارٹی جو ہے نا وہ کیبنٹ ہماری تھی, میجارٹی جو ہے وزارتیں ہماری رہی ہیں. تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ پھر کس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کا نتیجہ جو ہے نا اس میں فائدہ کیا ہے یا کیا فائدہ نہیں ہے. یہ پھر پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہیں اس صورتحال کو دیکھ کے. ٹھیک ہے. عوام صاحب ایک بڑا ایمبیشس فارمولا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنایا. وہ لاہور سے لڑیں گے, ان کا جو گڑھ ہے لیاری سے وہ لڑا کرتے تھے اور کافی مارجن سے وہ جیتے تھے. اب لاہور میں یہ پہلا ایکسپیریمنٹ ہونے جا رہا ہے. بہرحال جیالے موجود ہوں گے, کیا اس لیول پر ہیں کہ وہ سیٹ جتوا سکیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو؟ میڈم پوچھا میں اس کا بھی جواب دوں گا, لیکن اس سے پہلے نامینیشن کی جو ریجیکشن ہے اس کے بارے میں کلیئرفیکیشن آپ کو دینا چاہوں گا کہ پاکستان سے 3640 پیپر جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں, جن میں سے 380 پیپر ایک پارٹی کے جو سب سے زیادہ ایونٹ کرائی ہو رہا ہے, اور کسی کے پیپر اگر ٹیکنیکل برادوں کے, یہ دونوں میرے سینئر دوست بیٹھے ہیں, ایک سپریم کورٹ پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو جو کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہے, اور دوسرے ہمارے پاکستان سپریم کورٹ بار کے سابقہ پریزیڈنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کے پیپر جو ریجیکٹ ہوتے ہیں ایک قانون کے تحت ہوتے ہیں, باقاعدہ اس میں الیکشن ایکٹ کے 61-62 کا جو ہے باقاعدہ آرڈر پاس ہوتا ہے جس کے اندر ریزننگ ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ ڈیول میں پیلٹی والا ہے, کوئی بندہ اگر ڈیفالٹ کر گیا ہے یا کسی بندے نے کوئی فالس اسٹیٹمنٹ دیا ہوا تو ڈیفینیٹلی وہ پیپر تو ریجیکٹ ہونے چاہیے, اور اس کو باقاعدہ جو اپیلیٹ ٹریبونل بن چکا ہے جو کہ ہائی کورٹ کے جسٹس پر ہے تو اس کے پاس جانا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان سے بھی اگر کسی کو اگر سمجھ کے انصاف سمجھ کے نہیں ملے گا تو باقی جو ڈے کی ریلیف ملتا ہے اس کا گلا شکوہ بھی پھر ہونا چاہیے. باقی آپ نے بات کی کہ بلاول صاحب نے جو لاہور سے الیکشن لڑے, آپ کو یاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد وہ لاہور سے شروع کی گئی تھی. جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہاں سے الیکشن لڑے تھے, شہید رانی وہاں سے الیکشن لڑی تھی, اور یہ تو نیشنل اسمبلی کا الیکشن تو پاکستان کے کسی کونے سے بندہ لڑ سکتا ہے. اور بلاول بھٹو صاحب نے 3 جگہوں سے پیپر فائل کیے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 8 تاریخ کی شام کو میں آپ سے بات کروں گا کہ لوگ اس نوجوان لیڈر کو کتنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپل پارٹی جو ہمیشہ غیر جانبداری کی بات ٹھیک ہے سر, پھر مجھے انتظار رہے گا 8 فروری کو. آپ کمیٹڈ ہیں مجھ سے لاسٹ ورڈ میڈم, ایک ورڈ, اس وقت پاکستان نیا سال آیا اور نئے سال کی نوید ہم نے ایسے سنی کہ ہم نے بار بار سنا کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے اور جو جبر اور جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے, اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کے یکجہتی میں ہم کھڑے ہوئے سب کے ساتھ, اور ہونا بھی چاہیے. لیکن کاش کہ ہم مہرنگ بلوچ کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے, کاش ہم ان لڑکیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے جو قتل ماورائے عدالت کا معاملہ اٹھائے بیٹھے ہیں, جو مسنگ پرسنز کا معاملہ اٹھائے بیٹھے ہیں. ہمارے وزیر اعظم کاکڑ صاحب ہمیں یہ تو بتا رہے ہیں کہ ہمیں بلوچستان کے جو حالات ہیں ان کا علم نہیں ہے, لیکن کیا واقعی کاکڑ صاحب کو بھی علم نہیں ہے کہ اس ملک میں سادگی سے نیو ایئرز منا لینا یا غزہ کے لیے سپورٹ کر دینا شاید اس سے کم ایفرٹ لگتا اگر وہ صرف ایک دفعہ مارک بلوچ سے بات کر لیتے. That's all from us today. کل ایک نیا دن ہے, کل ایک نیا کیس ہے, کل ایک نئی سماعت ہوگی, اس کے بعد کیا فیصلے ہوں گے, پرانے فیصلے بدلیں گے, نئے فیصلے آئیں گے, یا پرانے فیصلے برقرار رکھے جائیں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.